ویلکم بیک ناظرین، آئیں جاننے کی کوشش کریں کہ سچ کیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں فوج پر حملہ آور ہونے والے کون لوگ ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں پہلے یہاں پہ کچھ جو جس وقت افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تو کچھ لوگوں نے یہاں پہ پناہ لی، جہاں وہ وہاں موجود تھے جہاد کے دنوں میں۔ ازبک تھے، تاجک تھے، حتیٰ کہ چین کے بھی کچھ لوگ موجود تھے اور مختلف اور عرب تھے، وہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ لوگوں نے پناہ دے رکھی تھی ان کو۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں وہاں پہ، کیونکہ یہ تو لمبے عرصے سے کھیل چل رہا ہے نا، تو وہاں پہ انہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں، ان کے بچے تھے، وہ بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ ایک پاکستانی بچہ اگر امریکہ میں پیدا ہوتا ہے کسی پاکستانی کے ہاں تو امریکن سٹیزن بن جاتا ہے۔ تو جو بچے یہاں پیدا ہوئے ان کی مائیں یہاں کی تھیں تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی تھے، اگرچہ وہ ان کا اوریجن کیا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ازبیک ہوں، تاجک ہوں یا کسی اور قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، تو یہ لوگ بھی موجود تھے وہاں پہ۔ اور جب امریکہ نے یہ حملہ کیا تو وہ ان کے لیے تو یہ جہاد تھا، کیونکہ تو جہاد میں زندگیاں اپنی خرچ کیے ہوئے تھے، تو وہ لوگ بھی موجود تھے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو تھے وہ ہمارے ہی ٹرائبل لوگ تھے۔ یہ وہی مسعود اور وزیر تھے جنہوں نے آپ کو یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ جو ہمارے پاس ہے، کشمیر کا وہ حصہ جو آزاد ہے اور پاکستان کا وہاں پہ انتظام ہے، وہ انہوں نے ہی آزاد کروا کے دیا تھا۔ اس وقت تو ہمارے پاس فوج تھی ہی نہیں۔ 1948 کی جو جنگ ہماری ہوئی اس کے اندر انہی قبائلیوں نے، ان کے وہاں پہ قبریں ہیں، ان کے وہاں پہ شہید ہوئے بے شمار لوگ، تو یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ رکھا ہوا ہے، دین کی خاطر، آزادی کی خاطر یہ جنگ کرتے ہیں۔ انگریزوں کے ساتھ کی، روس کے ساتھ کی، اب پاکستان نے کہا کہ آپ وہ امریکہ کی دباؤ تلے کہ وہاں پہ اپنی فوج بھیجو اور ان کو بند کرو۔ تو یہ سارا کھیل تھا۔ اب اس کے اندر وہی لوگ جو پاکستان کے بہترین دوست یا بازوئے شمشیر زن تھے وہ خود پاکستان کے سامنے آ گئے۔ سر، اگر وہ پاکستان کا بازوئے شمشیر زن ہوتے تو کیا پاکستان کی آرمی پر اٹیک کیے جاتے؟ دیکھیں، اگر انہوں نے اٹیک پاکستان آرمی نے پہلے کیا یا انہوں نے کیا، یہ دیکھنے کی بات ہے نا۔ اور کس مقصد کے لیے کیا پاکستان آرمی نے؟ کیا پاکستان کو بچانے کے لیے کیا یا امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ کیا طالبانائزیشن کو پھیلنے سے روکنے میں کوئی برائی؟ طالبانائزیشن کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام ہے طالبانائزیشن؟ سر، اسلامی بنیاد پرستی کے نام پر لوگوں کو دھمکایا جائے، مسجدوں میں ڈنڈا بردار بھرتی کیے جائیں، مسجدوں سے قانون نافذ ہونے لگے، قوانین کے فیصلے یہ تو ایک ہونے لال لگے۔ مسجد کی بات کر رہے ہیں نا۔ طالبان کو جن کی ہم حمایت کرتے تھے، ہم نے کیوں ریکگنائز کیا تھا پاکستان گورنمنٹ نے طالبان کی حکومت کو افغانستان میں؟ وہیں سے طالبان کا لفظ نکلا ہے نا۔ طالبانائزیشن تو اسی کو کہتے ہیں، اس کا سورس، اس کا اوریجن، اس کی بنیاد وہاں پہ ہے۔ پاکستان حکومت نے ان کو تسلیم کیا، سعودی حکومت نے اس کو تسلیم کیا، یو اے ای کی حکومت نے اس کو تسلیم کیا، وہاں پہ امن آیا، وہاں پہ نرکوٹک سمگلنگ ختم ہوئی، بالکل زیرو ہو گئی، وہاں پہ اوپیم کی کاشت۔ آج اوپیم کا یہ عالم ہے کہ وہ 8,200 ٹن استفا ہوئی ہے۔ دنیا کی 93% اوپیم کی جو پیداوار ہے وہ افغانستان میں ہوئی ہے۔ وار لارڈزم ختم کیا انہوں نے، وہ پھر موجود ہے۔ امن آیا افغانستان میں، تو یہ کس کے نتیجے میں؟ جس کو آپ طالبانائزیشن کہتے ہیں۔ اچھا، وہ ان کے معاشرے نے اس کو قبول کیا، ہمارا معاشرہ نہیں قبول کرتا اس قسم کی چیز۔ لہٰذا جو لوگ ہمیں یہ خوفزدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ہاں طالبانائزیشن ہو جائے گی، میرا خیال ہے کہ وہ غلطی کے اوپر ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ بالکل مختلف ہے، ہمارا جو ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے وہ افغانستان سے مختلف ہے۔ ہم کبھی آزاد ہی نہیں ہوئے، وہ افغان ہمیشہ آزاد رہے ہیں۔ وہاں دین کا ایک بہت جذبہ موجود ہے جس کے لیے وہ لوگ جان دینے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں سر، ابھی ہم طالبان نے افغانستان میں جب ان کی حکومت قائم تھی تو عورتوں کے اسکول جانے پر پابندی عائد کی، بدھا کے مجسموں کو مسمار کروا دیا۔ جو انسان شیو کرتا تھا، اب آپ اور میں بھی شیو کرتے ہیں، اس کو یہ لوگ ڈنڈے پڑواتے تھے،
تو ان کے نزدیک تو اسلام یہ تھا. نہیں دیکھیں اس کے علاوہ بھی تھا کچھ. وہ امن کیوں آ گیا؟ چلیں یہ باتیں ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان سے غلطیاں ہوئی، میں تسلیم کرتا ہوں. میں نے کہا ان کو، میں جب گیا ان کے وہاں پہ چیف گیسٹ کے طور پہ 2001 اگست میں 19 اگست کو، تو میں نے ان کو یہ ساری باتیں کہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا. میں نے کہا یہ تو غیر اسلامی ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ اسلام کی بات تو نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اندر کچھ خرابیاں در آئی تھیں، ہم اس کو نوجوان تھے، بچے تھے، اسکولوں کے لڑکے تھے، ذرا غور تو کریں وہ کون لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود کرپشن تھی کیا وہاں پہ؟ نہیں. کیا وہاں پہ چادر چار دیواری کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا. کیا وہاں پہ افیم کی کاشت ختم ہو گئی تھی؟ بالکل. کیا وہ ہتھیار بند قوم جو ہمیشہ صدیوں سے رہی اس نے ہتھیار رکھ نہیں دیے تھے؟ کیا وار لارڈزم ختم نہیں ہو گیا تھا؟ کیا پورے معاشرے کے اندر ایک امن کی فضا قائم نہیں ہو گئی تھی؟ کیا یہاں سے جو گاڑیاں چوری ہو کے جایا کرتی تھیں اور یہاں سے لوگ اغوا کر کے لے جاتے تھے وہاں افغانستان میں، کیا وہ بالکل بند نہیں ہو گیا تھا؟ بہت ساری ان کی خوبیاں بھی تھیں. جہاں آپ خرابیوں کی بات کرتے ہیں وہاں ذرا خوبیوں کی بھی بات کرتے ہیں، پھر تاکہ بیلنس قائم ہو جائے. یہ صرف مغرب کا پروپیگنڈا. کیا وہاں پہ لوگوں نے ابھی داڑیاں سب شیو کرا دی ہیں؟ کیا عورتوں نے برقع اوڑھنا بند کر دیا اب افغانستان میں کیونکہ وہاں امریکہ بہادر آ گیا؟ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس معاشرے کا مزاج اس قسم کا ہے. سر بھارت اور امریکہ کے درمیان ایٹمی معاہدے کی بھارتی اپوزیشن مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ وہ بہانہ ہے سارا. اگر اتنی مخالفت کر رہی ہوتی بی جے پی ایک پہاڑ جیسی اپوزیشن ہے، اور کانگریس کی حکومت جو ہے کولیشن گورنمنٹ ہے، 14 پارٹیاں اس کے اندر شامل ہیں. یہ اپوزیشن وہ بالکل نہیں کر رہے، یہ دکھاوے کی بات ہے. بھارت جیسا شاطر ملک جو ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا پورے دنیا کے اندر. انہوں نے یہ خود ہی کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں، وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دکھانے کے لیے. بیسیکلی انہوں نے اتنے فوائد حاصل کیے ہیں کہ جو امریکہ کے بہترین نیوکلیئر دوست ہیں وہ بھی ان کو ایسے فوائد نہیں دیے گئے. یعنی استثناء دے دیا گیا ہے ان کے 14 نیوکلیئر پلانٹس کو، اس کی کوئی انسپیکشن نہیں ہوگی، وہ جو مرضی ہے وہاں سے یورینیم لیتے ہیں، رچ یورینیم وہ لے لیں وہاں سے، یا پلوٹونیم ایکسٹریکٹ کر کے اس سے ہائیڈروجن بام بنائیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹیسٹنگ کریں گے. کیوں ٹیسٹنگ کریں گے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو پوری کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے کر لیں، اور انہوں نے وہ تمام چیزیں حاصل کر لی جو پاکستان کا حق بنتا تھا، جو خدمات پاکستان نے امریکہ کی کی ہیں. اگر امریکہ ہمارا دوست ہوتا تو پھر وہ ہمیں ملتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے اندر کی جو جبلت ہے، جو اس کے اندر ضمیر کے اندر ایک چیز مضمر ہے، وہ پاکستان کو دوست کے طور پہ نہیں دشمن کے طور پہ دیکھتے ہیں. سر اس کا الزام امریکہ پر دینا درست ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر کہ وہ پاکستان کے کیس کو درست انداز میں فائٹ نہیں کرتی؟ لیڈرز پولیٹیکل ہوں یا وہ ملٹری لیڈرز ہوں، لیڈرز. اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے؟ آپ فوج کی بات کرتے ہیں، وہ بیچارہ ادارہ مجبور ہے. سر چیف آف آرمی سٹاف آج ملک کا صدر بنا ہوا ہے تو ہم فوج کی بات تو کریں گے. ایک آدمی ہے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن فوج کی کیوں بات کرتے ہیں؟ سر فوج کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ فوج کا اقتدار پاکستان میں سب سے زیادہ رہا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ. آرمی چیفز کا رہا ہے. جی سر. فوج کا نہیں رہا. سیاستدانوں کے ساتھ مل کے آرمی چیف کا رہا، عدلیہ کے ساتھ مل کے آرمی چیف کا رہا ہے. اب عدلیہ الگ ہوئی ہے، ابھی آرمی چیف کا اقتدار نہیں رہے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، اور نہ آئندہ ہوگا اگر یہ عدلیہ ایسے ہی آزاد رہی تو. یہ ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے سے یہ اقتدار رہا جس میں سیاستدان بھی ملوث ہیں. اس حمام میں بہت سارے لوگ ننگے کھڑے ہوئے. جنرل صاحب کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب آپ چیف جسٹس کی حمایت میں فوجی وردی پہن کر سپریم کورٹ کے باہر نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے تھے تو اس سے آپ کا بنیادی مقصد فوج کے ایم ایچ کی بحالی تھا؟ جی بالکل. میں چاہتا تھا کہ عوام کو یہ پتہ چلے، پاکستانی قوم کو، عدلیہ کو، وکلاء کو، کہ فوج کے جذبات قومی جذبات سے الگ نہیں ہیں، ہم کٹے ہوئے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ہم سارے جو ہیں بے حس ہیں، قوم کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے بے حس ہیں. 22 لاکھ ریٹائرڈ فوجی ہیں ہم. اگر وہ نہیں کسی وجہ سے آ رہے، کچھ لوگ آئے تھے میرے ساتھ، لیکن میں اپنے طور پہ میں وردی نہیں پہنی تھی، ایک جیکٹ پہنی تھی، رینک کے بغیر پہنی تھی. کیمفلاج جیکٹ تو عام اسکول کے بچے پہنتے ہیں، تو میں پہن کے چلا گیا تو وہ ایک علامت ضرور تھی
کیونکہ اس وقت فوج کو بہت گالی پڑ رہی تھی اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ فوج جو ہے سارے کا سارا ادارہ، جو میں آج بات کر رہا ہوں، یہ ادارے کا قصور نہیں ہے، ادارہ اتنا ہی مجبور ہے جتنی قوم مجبور ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک آرمی چیف کے دل میں یہ خبت سماتا ہے کہ وہ ملک کے اوپر حکومت کر سکتا ہے اور سب سے بہتر انتظام دے سکتا ہے، اور سیاستدان مل جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ عدلیہ اس کو نظریہ ضرورت کے تحت دے دیا کرتی تھی کہ آپ بے شک حکومت کرو، بلکہ آئین میں تبدیلیاں کر دو۔ یہ عدلیہ کا کردار رہا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس میں ادارے کا کیا قصور ہے؟ تو میں جو وردی پہن کے یا وہ جیکٹ پہن کے کمانڈو کی چلا گیا، اس سے پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا۔ میں اور میری فیملی پرامن طریقے سے، میں 3 پیس سوٹ پہن کے، کیونکہ ذرا سردی تھی اس دن، تو میں وہاں جا رہا تھا کہ بھئی عام دروازے کھلے ہوئے ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہاں مجھے روکا گیا اور کسی کو نہیں روکا گیا، مجھے روکا گیا۔ میری فیملی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، میرے نواسے کو مارا پیٹا گیا۔ تو دوسری دفعہ جب گیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو میں بھی، اگر پریزیڈنٹ صاحب کو وردی پہننے کا اتنا شوق ہے تو ہمیں بھی وردی پہننے کا شوق ہے۔ میں بغیر رینک کے گیا، میں ایک عام سپاہی، ایک پاکستانی کی طرح وہاں گیا۔ سچ کیا ہے یہ بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد۔